دربار پر موجود ہیں جن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ کلیام شریف. جی ہاں، کلیام شریف بابا فضل شاہ کلیامی کے نام سے نسبت ہے اور اس پورے گاؤں کا نام ہی کلیام شریف ہے. یہ کلیام شریف راولپنڈی سے چند کلومیٹر کی مسافت پر روات اور مندرہ کے درمیان میں ایک گاؤں ہے اور یہ بہت بڑی درگاہ. یہاں پر ہر سال سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں اونٹ آتے ہیں. پورے پاکستان سے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا سے جو اونٹ کے شائقین ہیں وہ اپنے اپنے اونٹوں کو لے کر یہاں پر آتے ہیں اور ایشیا کی سب سے بڑی منڈی بھی یہی ہے اونٹوں کے حوالے سے. یہ دربار کی بڑی بڑی کرامات ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں خواجہ شریف خان صاحب کے لخت جگر جو کہ آپ کو دینے والے ہیں کلیام شریف کے حوالے سے پوری معلومات. میرے ساتھ رہیے گا. آئیے ہم ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنا تعارف کروا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے صاحبزادہ مرزا محمد نواز جو کہ میرے پردادا حافظ شریف خان صاحب ہیں. آپ نے 1838 میں پردہ فرمایا. اس کے بعد حضور خواجہ فضل الدین چشتی صاحب کلیامی جو گجرات سے محمدی پور مدینے سے تشریف لائے. ان کے پردادا فتح اللہ اور ذکا اللہ ان کے بھائی تھے چھوٹے. ان کے ہاں فتح اللہ صاحب کے ہاں خواجہ فضل الدین صاحب پیدا ہوئے. یہ کلیام شہیدہ میں موجود تھے. وہاں سے کلیام عوان میں تشریف لائے. حافظ محمد شریف خان صاحب کے دست بیعت ہوئے اور آپ نے 1891 میں پردہ 1 جنوری 1891 میں پردہ فرمایا. اچھا، مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے گھر کے اڑوس پڑوس میں بہت زیادہ اونٹ ہیں. یہ اونٹوں کی کیا ہسٹری ہے دربار کے ساتھ ساتھ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور نبی پاک کی یہ سنت ہے. دوسرا یہ ہمارے جو بابا جی ہیں خواجہ فضل الدین چشتی صاحب کلیامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور میں اونٹوں پر لکڑیاں لائی جاتی تھیں. وہ پیدل آیا کرتے تھے. بابا جی ان سے بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے. وہ رفتہ چلتے چلتے اونٹوں کے زیادہ سے زیادہ آبادی ہو گئی اور بہت زیادہ آتے تھے. پھر ان میں کاروبار شروع ہو گیا، لین دین ہو گیا، فروخت ہونے شروع ہو گئے. پھر اس کرتے رفتہ عرصہ دراز چلتا رہا. اب یہ عالمی منڈی بن چکی ہے. بر اعظم ایشیا کی سب سے بڑی منڈی ہے اونٹوں کی. کم از کم یہ 1 میل کے ایریے میں یہاں پہ میلہ لگتا ہے. پورے بر اعظم ایشیا سے یہاں لوگ آتے ہیں، بیرون ملک سے بھی آتے ہیں. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سال کے اندر یہاں پر کتنے اونٹ آ جاتے ہیں؟ عرس میں آتے ہیں، عرس کے بغیر نہیں آتے ہیں. عرس میں کتنے آ جاتے ہیں؟ بے شمار. ایک میل کے ایریے میں اونٹ ہوتا ہے. ہر گھر میں مہمان ہوتے ہیں. پورا ہمارا علاقہ جتنے ہیں مجھے رہائشی وہ بیٹھکیں دیتے ہیں، رہائشیں دیتے ہیں، لنگر دیتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، بسترے دیتے ہیں اور بے شمار خدمت کرتے ہیں ہر مہمان کی. اچھا، کہا جاتا ہے کہ جب اونٹ آتے ہیں جس فصل کے اندر بھی بیٹھتے ہیں تو وہ فصل کا جو مالک ہوتا ہے وہ انہیں کچھ بھی نہیں کہتا بلکہ خوشی محسوس کرتا ہے. اس بات کے اندر کتنی ایک ریئلٹی ہے؟ یہ بات حقیقت ہے. اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے بھی جب اونٹ آتے ہیں نا گندم خوب ہوتی اچھی ہوتی ہے. جب اونٹ 10 دن 15 دن جہاں رہتے ہیں وہ ان کو کھاتے ہیں، وہ پاؤں سے ان کو خراب کرتے ہیں، فصل ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ پاک باران رحمت فرماتے ہیں ہر سال. پھر وہی گندم جو ہے بہت اچھی ہو جاتی ہے. ہماری اتنی زیادہ زمینیں نہیں ہیں، تھوڑی زمینیں ہماری، مگر ہم سال کے لیے خرچہ پورا ہو جاتا ہے ہمارا. یہ برکت ہے خواجہ صاحب کی، میاں فضل الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی. اچھا، کہا جاتا ہے کہ بابا جی نے نا جاتے وقت ایک خوبصورت دعا دی تھی کہ جو کہ ایک شعر یا مائع کی شکل میں تھی. تو وہ کیا دعا تھی؟ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں. خوش وسو کلیام نے لوکو، خوش وسو کلیام دے لوکو، اساں اسی خوشی چلے ہیں. اساں ہنسی خوشی چلیں. یہ آپ کی دعا تھی.